پھر اس کے بعد آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو انشاءاللہ جواب دیں گے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو مجھے نہیں معلوم ہے میں اگر کسی کو پوچھ لو، سوال کر لو تو میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور ساتھ میں سننے والوں کے علم میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ تو جب میری وجہ سے دوسرے کو علم سیکھنے کا موقع ملا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، لیکن یاد رہے جو ضروری چیزیں ہیں، جو شرعی مسائل ہیں، ان کی معلومات اس حوالے سے، اور اسی چیز کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے، فاسألوا اہل الذکر، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جانکار سے سوال کرو، پوچھو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے اور آپ کی زندگی کا معمول تھا کہ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب درس دیتے تھے، واعظ و تقریر نصیحت کرتے تھے، تو بیچ میں صحابہ کرام کھڑے ہو کے سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے یا رسول اللہ اس کا کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے تھے تو اس وقت بھی لوگ سوال کرتے تھے حضور سے، ایسا نہیں کہ مسجد میں ہی سوال کرتے تھے، مسجد میں بھی، مسجد سے باہر اپنے گھر بار میں کام دھام کے دوران بھی جو ہے لوگ شرعی سوال کرتے تھے صحابہ کرام۔ جب جس کے من میں جو بھی سوال اٹھتا تھا تو فوراً کیا کرتے تھے؟ سوال کر لیا کرتے تھے۔ تو اچھا خاموش رہیں گے، پوچھیں گے نہیں، سوال کریں گے نہیں تو جانیں گے نہیں، تو شرمانا نہیں چاہیے اس حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، تو جواب سنیے۔ جو شخص اللہ عز و جل کو ایک مانے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا نبی مانے اور دین میں ضروری تمام باتوں کی تصدیق کرے، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک ہی معبود ہے، ایک ہی اللہ ہے، ایک اللہ کو ماننے والا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نبی بھیجا ہوا مانے، اور دین کی جو ضروری باتیں ہیں، جو عقائد ہے، جو شریعت کی باتیں، ان تمام باتوں کو ماننا کیا ہے؟ مسلمان سے۔ اب اگر کوئی ایک اللہ کو نہ مانے تو وہ مسلمان ہے، وہ انیک خداؤں کو اگر مان رہا ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بھیجا ہوا نبی نہ مانے یا اللہ کا رسول نہ مانے، اللہ کا نبی نہ مانے تو بھی وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح دین کی جو باتیں ہیں، جو شریعت کی باتیں ہیں، قرآن اور احادیث کی جو باتیں ہیں، جو ضروریات دین میں سے، ان میں سے کسی ایک بات کا بھی اگر وہ انکار کرے، تمام باتوں میں سے صرف ایک بات کا بھی اگر وہ انکار کرے تو بھی مسلمان نہیں ہے۔ تمام باتوں کو ماننا، دل سے اقرار کرنا، زبان دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر جو شخص اللہ عز و جل یا کسی نبی یا کسی آسمانی کتاب یا فرشتوں یا جنت، دوزخ یا تقدیر یا دین کی کسی بھی ضروری بات کا انکار کرے، اسے کافر کہتے ہیں، ہے نا۔ اگر خدا کو نہیں مانا تو کون ہے وہ؟ اللہ کے رسول کو نہیں مانا تو کیا ہے؟ فرشتوں کو نہیں مانا تو، اگر وہ آسمانی کتابوں کو نہیں مانا، آسمانی کتنی کتابیں ہیں؟ اور دیگر صحیفے ہیں جو وہ، اچھا اگر کوئی جنت کا انکار کرے تو، اگر کوئی دوزخ کو نہیں مانتا ہے تو بھی وہ، تقدیر ہم بولتے ہیں نا، تقدیر کو بھی ماننا ضروری ہے، اگر وہ انکار کرے نہیں تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہوتا ہے تو بھی، یا
دین کی جو ضروری باتیں ہیں، جو عقائد ہیں، ان میں سے کسی ایک بات کا بھی اگر انکار کرے یا تمام باتوں کا انکار کرے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ تو انکار کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کافر، یعنی جو نہیں مانتا اس کو کہتے ہیں کافر۔ کافر کا مطلب ہی انکار کرنے والا، ٹھکرانے والا، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا۔ اب ایک ہے مشرک۔ مشرک کس کو کہتے ہیں؟ جو شخص اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کو عبادت کا مستحق یا واجب الوجود، جس کا ہونا ضروری اور نہ ہونا ناممکن ہو سمجھے، اسے مشرک کہتے ہیں۔ دیکھیے کافر اور مشرک میں فرق ہے، کافر اور مشرک میں فرق ہے، دونوں الگ الگ چیز ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، کفر بھی گناہ ہے، لیکن شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ جیسے کوئی اگر کہے کہ یہ جو خدا ہے اللہ کے علاوہ اور بھی خدائیں ہیں، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ مشرک۔ شرک کرنے والا مشرک اور انکار کرنے والا کافر۔ وہ اللہ کو تو مان رہا ہے، ایک ہے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، تو وہ کون ہے؟ کافر۔ وہ اللہ کو مانتا ہے پلس اس کے ساتھ کسی اور کو جوڑ دیتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں، 3 خدا ہے، 900 کوٹی خدا ہے، 33 کوٹی خدا ہے، تو یہ لوگ کون ہو گئے؟ اب یا یہ کہے کہ عبادت اللہ کی کرو، ایک خدا کی کرو، لیکن ساتھ میں اس کو بھی سجدہ کرو، اس کی بھی عبادت کرو، یہ بھی لائق عبادت ہے، لائق سجدہ ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ کیونکہ سجدہ صرف کس کو کرنا ہے؟ عبادت کے لائق کون ہے؟ یا واجب الوجود کسی چیز کا ہونا، یعنی جس کا ہونا ضروری، وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، ایسا نہیں، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ اسی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ یا اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، نہیں، زندگی تو اللہ دیتا ہی ہے لیکن ڈاکٹر بھی دیتا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ شفا تو خدا دینے والا بھی ہے، لیکن یہ حکیم صاحب بھی دیتے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب بھی شفا دیتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہاں، ڈاکٹر، حکیم، دم کرنا، یہ کیا ہے؟ ذریعہ ہے، لیکن مؤثر حقیقی شفا دینے والا زندگی، موت و حیات۔ اب اگر میں بولے نا ڈاکٹر بھی زندگی دیتا ہے، ڈاکٹر بھی مار سکتا ہے نا، وغیرہ وغیرہ، اس کے علاوہ نگہبان ہمارا خدا ہے، یہ بھی ہمارا محافظ ہے، یہ سب کیا ہے؟ شرکیہ باتیں ہیں، شرکیہ۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھے، اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو شامل کر لے، جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اگر ہم میں بولوں کہ یہ چیز ہمیشہ سے اور ہمیشہ یہ چیز رہے گی، تو یہ بھی شرک ہے۔ صرف خدا کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز باقی نہیں ہے، سب حادث ہے، سب کو فنا ہونا ہے۔ تو دونوں چیز، شرک میں اور کفر میں، مشرک میں اور کافر میں فرق ہے۔ نہ مانے کافر، مان کے اس میں گڑبڑی کرے مشرک، یعنی اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کیا ہے؟ مشرک ہے۔ اب جیسے دیوبندی، وہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ضروریات دین میں سے بہت سارے ایسی باتوں کا انکار کر بیٹھے جو ضروریات دین میں سے ہے، تو وہ حد کفر کو پہنچا، وہ کافر ہو گئے، لیکن مشرک۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو شرک تک پہنچ گئے اور شرک کر بیٹھے، تو وہ کون ہو گئے؟ مشرک۔ تو ہر کافر مشرک نہیں ہے، لیکن ہر مشرک کافر ہے۔ جو مشرک ہوگا وہ کافر بھی ہوگا، لیکن جو کافر ہے وہ مشرک۔ اچھا، مشرک اور کافر، یہ جو شبد آج کل بہت چل رہا ہے، یہ گالی بھی نہیں ہے، عربی زبان کے الفاظ ہیں، لیکن لوگ اس کو آج
मिर्ची मसाला लगा के कैसे कैसे पेश कर रहे हैं। ऐसा जैसे मुसलमान है, एक मज़हब है, इस्लाम को मानने वाले को मुसलमान कहते हैं, इस्लाम के मानने वाले को इसे शिर्क करने वाले को मुशरिक कहते हैं, इनकार करने वाले को काफिर कहते हैं। जैसे शराब पीने वाले को क्या कहेंगे? शराबी। तो ऐसे शिर्क करने वाले को मुशरिक कहते हैं। अब भाई तुम तो शिर्क करते ही हो ना, तो फिर उसमें वो एक नाम है, एक लफ्ज़ है, लेकिन लोग उसको आज बोले काफिर और जो मुशरिक बोलना ये गाली है, बोले अरबी में, कुरान में बोले गाली कहा गया है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये सब भड़काने वाली बातें हैं और बहकाने वाली बातें हैं। अच्छा, एक है मुनाफिक। क्या है? मतलब है मुनाफिक, निफाक, जिसका आसान मतलब ये है कि दिल में कुछ है, ज़बान में, जिसको और एक मुकावत के हिसाब से अगर बोलूँ, बगल में छुरी ज़बान पे, समझ गए ना? तो ऐसे लोग रहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? मुनाफिक। उसके दो किस्में हैं। क्या? जिसके अक़ीदे में मुनाफिकत हो, यानी ज़बान से तो कलमा पढ़ता है मगर दिल से दीन की ज़रूरी बातों की तस्दीक ना करे, दिल से नहीं मानता, ईद भी पढ़ता है, बकरीद भी करता है, इधर भी उधर भी, है ना? बहुत सारे लोग हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है, आप समझ रहे होंगे। तो ऐसे लोग हैं मुनाफिक। अक़ीदे में मजबूत होना चाहिए, एक अल्लाह है, मतलब एक अल्लाह है, और हमारे नबी अल्लाह के आखिरी नबी है, मतलब ठोक के कहोगे आखिरी नबी है ना? शिफा देने वाला खुदा है, ज़िंदगी देने वाला खुदा है, औलादे देने वाला खुदा है, वो कादिर मतलब ठोक के मानना है। डामाडोल अक़ीदा मजबूत नहीं है, बिन प्यादे के लोटे, जिधर पानी का झुका उधर वो गिरे, तो इसको क्या कहते हैं? मुनाफिक। ठीक है, इन मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ने कहा, इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फल, जहन्नम के सबसे निचले तबके में यही लोग होंगे। मुनाफिकत, निफाक, ज़ाहिर में कुछ और बातिन में कुछ, तो अल्लाह इनको कहाँ रखेगा? जहन्नम के सबसे निचले तबके में। और एक है जिसके अमल में मुनाफिकत हो, यानी अक़ीदा तो दुरुस्त है मगर आमाल शरीयत के मुताबिक ना हो, जैसे झूठ बोलना, है ना, वादा खिलाफ़ी करना, अमानत में ख़यानत करना, गाली गलौज करना। ये भी हम मानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमको मालूम है नहीं बोलना चाहिए, इससे अल्लाह नाराज़ होता है, हुजूर नाराज़ होते हैं, गुनाह, इससे गुनाह मिलता है, लेकिन उसके बावजूद हम झूठ बोलते हैं, ग़ीबत करते हैं, चुगली करते हैं, वादा खिलाफ़ी करते हैं, अमानत में ख़यानत, गाली गलौज, ये सब मना है, सबको मालूम है, उसके बाद भी हम करते हैं। तो इसको भी क्या कहते हैं? निफाक, मुनाफिकत। क्यों? इसलिए कि हम अक़ीदा तो है कि मना है, लेकिन तब भी करते हैं। तो ये भी जो है मुनाफिकत है। ऐसे लोग को भी क्या कहते हैं? मुनाफिक कहते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क है, पहले वाला बड़ा गुनहगार और दूसरे वाला वो भी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है, लेकिन पहले वाले में जो है कुफ्र और शिर्क का अंदेशा है। और एक आखिरी बात, गुमराह किसे कहते हैं? मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये वो अल्फाज जो हम आमतौर पे बोलते हैं, हालांकि गुमराह हो गया बोलते हैं ना समाज में हम लोग, क्या मुनाफिक आदमी है, ऐसे कहावत है, बोलते हैं हम लोग, लेकिन उन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। मुशरिक का लफ्ज़, काफिर का लफ्ज़, मुसलमान का लफ्ज़ आमतौर पर बोला जाता है, लोगों पर बहकाया जा रहा है, तो वो समझना ज़रूरी है। ये आदमी गुमराह हो गया, किसके चक्कर में गुमराह हो गया, हम इसे बोलते हैं, हम बोलचाल में, लेकिन गुमराह का मतलब क्या है शरीयत में, वो समझना ज़रूरी है। आपके समाज में, हमारे समाज में, आपके मोहल्ले में, हमारे घर में गुमराह का क्या मतलब है, वो अलग चीज़ है, लेकिन शरीयत में गुमराह का क्या मतलब है वो समझना ज़रूरी है। जो शख्स मुसलमानों की बड़ी जमात से अलग हो जाए उसे गुमराह कहते हैं। जो मुसलमानों की बड़ी जमात से,
جیسے اہل سنت والجماعت سب سے بڑی جماعت جس کو سواد اعظم کہتے ہیں، کیونکہ اہل سنت والجماعت میں سنی میں حضور سے لے کر صحابہ سے لے کر امام حسن و حسین سے لے کر امام اعظم ائمہ اربعہ سے لے کر سلاطین اربعہ سے لے کر غوث پاک، غریب نواز، شہنشاہ ناصر، مخدوم ماہم، یہ سب کے سب کس میں شامل ہے؟ سواد اعظم میں، اہل سنت میں۔ اب ان سے کٹ کے کون بنے؟ جو بھی بنے وہ کیا ہے؟ کیونکہ ہماری جماعت کا تعلق وہاں سے ہے، اور یہ سارے اللہ والے نیک بندے، برگزیدہ بندے، معروف بندے ہماری جماعت میں شامل ہیں۔ اب ان سے الگ جو ہوگا یا تو گمراہ ہوگا، اور اگر کوئی ضروریات دین کا منکر ہوگا تو پھر وہ کافر ہوگا، اگر وہ شرک کرے گا تو پھر وہ مشرک۔ یعنی سب سے بڑی جماعت سے جو الگ ہو جائے وہ کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو الگ ہو گئے اور گمراہ ہو گئے۔ تو یہ عام چیزیں ہیں جو ہم جو ہے بولتے ہیں۔ اور ایک لفظ ہے مرتد۔ مرتد آج کل یہ لفظ بھی جو ہے نا سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی، نیشنل ٹی وی چینل پہ بھی اس لفظ کا استعمال ہوتے دیکھا گیا ہے، اور اس کو الگ طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ مرتد وہ شخص مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو جائے، اسے مرتد کہتے ہیں۔ وہ مسلمان ہے یا مسلمان ہوا اور بعد میں پھر کیا کرا؟ وہ جان بوجھ کے کافر ہو گیا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مرتد۔ تو ایسے لوگ بھی آج بہت ہیں، یہ الفاظ ہیں جو ہم عام بول چال میں بولتے ہیں، لیکن اس کا مطلب شریعت میں کیا ہے میں نے بتا دیا ہے۔ اللہ کریم ہم تمام کو جو ہے سنی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق۔ اب کسی کو کچھ پوچھنا ہے، فاتحہ دینا ہے۔ صلح کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ صلح کس کو کہتے ہیں؟ سب کے ساتھ کمپرومائز ہے نا۔ اب کلی کا مطلب ہمارا کلی نہیں، کل سے کلی، چھوٹا کا کل کا مطلب کل سب کے ساتھ کمپرومائز کر لیں گے، سمجھیے لفظ پر غور کیجیے، پھر میں بتاؤں گا۔ صلح کا مطلب ہر کسی کے ساتھ کمپرومائز، چلو بھائی چارہ، دوستی، ایک جہتی، لیکن کل ہر ایک کے ساتھ اور ہر چیز میں صلح کر لینا، اس کو کہتے ہیں صلح کلی۔ تو اب صلح کلی لفظ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے۔ آپ ایک حد تک اگر کمپرومائز کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن بات عقیدے کی ہے، بات شریعت کی ہے، بات قرآن کی ہے، اور وہ سب جو اسلام کے شریعت کے خلاف ہے اس میں بھی آپ کمپرومائز کر لے رہے ہیں، تو پھر تو یہ بہت کچھ ہے، ایمان جانے کا بھی خطرہ ہے یا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اب جیسے ہم ساتھ میں ہے، ایک ایسا آدمی ہے جو سمجھ لیجیے کافر ہے، یا ایسا آدمی ہے جو بنا مسلم ہے لیکن ویسی ہے عقیدے درست نہیں وغیرہ وغیرہ، یا پکر کٹر وہابی دیوبندی ہے۔ اب آج آمنے سامنے رہتے ہیں، اب ایک دشمن حملہ کر رہا ہے یا کسی سے ہمیں نقصان ہے، ڈر ہے، تو ہم مل کے ایک سی سی کیمرہ لگا لیے، چلو آدھا تمہارا آدھا ہمارا، ٹھیک ہے، بچاؤ کی ایک صورت ہے۔ لیکن آپ ایک ایسی مسجد بنا رہے ہیں کہ تم بھی آؤ ہم بھی آؤ ساتھ میں نماز پڑھیں گے، کبھی تمہارا امام کبھی ہمارا امام، تو نماز میں تو کمپرومائز نہیں نا، کیونکہ ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی، اور وہ ان کی بھی نماز ہمارے پیچھے نہیں ہوگی، کیونکہ ہماری نظر میں وہ کچھ اور ہے، ان کی نظر میں ہم کچھ اور ہے، لیکن ہم نے کیا کرے؟ سمجھوتا کر لیے، کمپرومائز کر لیے۔ اسی طرح سے ایک آدمی کہہ رہا مزار پہ جانا حرام ہے، ایک آدمی کہہ رہا سنت ہے، ایک آدمی کہہ رہا شرک ہے۔ ایک کام کرتے تینوں کمپرومائز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے تمہارا بھی ٹھیک ہے، ہمارا بھی ٹھیک ہے، ان کا بھی ٹھیک ہے۔ دیکھو یہ کمپرومائز نہیں چلے گا۔ دیکھو بھائی تو شرک کہتا ہے وہ تیرا معاملہ ہے، لیکن ہم سنت کے
تو حرام کہتا ہے وہ تیرا معاملہ، لیکن ہم مستحب کہتے ہیں. تمہارا صحیح ہے نہیں پتہ، لیکن ہمارا صحیح ہے. لیکن ساتھ میں ہم ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، ساتھ میں ایک ساتھ محلے میں رہنے میں کوئی دقت نہیں، بھائی چارے کی انسانیت ایک جہتی کے حساب سے. لیکن اب حرام کو، شرک کو اور سنت کو ملا کے ایک الگ کھچڑی بنا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں صلح کلی، جس کو پل سنی کہتے ہیں. یہ اور خطرناک ہے کیونکہ کئی طرح کے پوائزن ایک ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. بے پیندے کے لوٹے، ہاں بے پیندے کے لوٹے. ہاں، اس میں کئی طرح کے زہر شامل ہو گئے نا، شرک کا زہر، کفر کا زہر، حرام کا زہر. اس میں آپ اچھی شربت جو ہے سنت والی ڈال دے رہے ہیں تو بہت سارے پوائزن ہو جائیں گے. تو آپ سمجھ گئے صلح کلی کا مطلب. پہلے لفظ پر غور کیجئے. اب عام طور پہ ہم لوگ صلح کلی اس شخص کو کہتے ہیں جو سارے مسلک کو، ہر کسی کے عقیدے کو، جیسے سنی، جماعتی، اہل حدیث، چکرالوی، اہل قرآن، مودودی، جماعت اسلامی، دیوبندی، سب کو ملایا بھائی چلو ٹھیک ہے، چلو آگے بڑھو، تم ہمارے گھر، ہم تمہارے گھر، تم ہماری مسجد، ہم تمہاری مسجد میں، سب کو لے کے چلو. تو ایک جہتی کے نام پہ کہ اسلام کو دھوکہ دینا ہے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے اور اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے اور دوسرے کے ایمان کو بھی برباد کرنا ہے. سمجھوتا کے لیے کچھ حدود ہے، کچھ قانون ہے، ہر چیز میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا. جیسے کہ میں نے مثال بھی بتایا. تو جو مسائل میں، سماج کے مسائل میں، شریعت کے مسائل میں، عقائد میں، اعمال میں، ہر جگہ سمجھوتا کر لے، اس کو صلح کلی کہتے ہیں. تو یہ بہت بڑا وبال ہے اور بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس سے ایمان متزلزل ہوتا ہے.